بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں ہمارا گھر شہر سے دور گاؤں میں تھا۔ وہاں ہم اپنی زرعی اراضی پر رہائش پذیر تھے، یعنی گاؤں ہمارے کھیتوں سے رہائش سے کافی فاصلے پر تھا، کیونکہ دادا نے گھر کھیتوں کے بیچ بنایا تھا۔ ساتھ ساتھ ہمارے رشتہ دار کی زمین بھی تھی، لیکن ان کے مکانات گاؤں میں تھے۔ وہ اپنے ملازمین کے ہمراہ صبح دم اپنے کھیتوں میں آ جاتے، دن بھر کھیتی باڑی کے امور نپٹاتے اور شام کو گاؤں لوٹ جاتے تھے، جبکہ ہمارا تو گھر ہی وہیں تھا اور آس پاس کوئی دوسرا مکان بھی نہیں تھا۔ ہم آس پڑوس سے اس لیے محروم تھے کہ ہماری زمینوں پر کسی اور کا مکان بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بے انتہا تنہائی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس جیپ اور بھائی کے پاس گاڑی تھی۔ یہ دونوں صبح سویرے اپنی سواریوں پر گاؤں کی طرف نکل جاتے اور شام کو گھر لوٹتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو بڑی مشکل اور پریشانی ہوتی تھی۔ تبھی میری والدہ کو بابا صاحب کا انتظار رہتا، کیونکہ وہ حکیم تھے۔ امی جان ان سے چھوٹی موٹی تکالیف کے لیے دوائیں بنوا کر گھر میں رکھ لیا کرتی تھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ بابا صاحب کون تھے؟ میں تو انہیں جنگلوں کا باسی کہوں گی۔ یہ گویا تنہائی کے مسافر تھے۔ ہم نے ان کا یوں ہی نام رکھ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تنہائی میں گزاری تھی۔ حالانکہ زندگی کی منزلیں تنہا طے کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کوئی ان سے پوچھے جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہو۔ ایک جانور بھی جب تنہا رہ جاتا ہے تو وہ اپنے گرد کسی اپنے جیسے جانور کو نہیں پاتا تو دیوانہ وار آوازیں نکالتا ہے، ہم جنسیوں کو پکارتا ہے۔ جبکہ ایک انسان جس کے پاس زندگی کی ساری خوشیاں ہوں، روپیہ پیسہ جائیداد ہو، مگر اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، خوشی میں ساتھ ہنسنے اور غم میں رونے والا نہ ہو، تو وہ انسان خود کو مکمل نہیں سمجھتا، گھبرانے لگتا ہے۔ حیرت ہے کہ بابا صاحب نے اپنی زندگی تنہا کس طرح گزاری، اور وہ بھی ویرانے صحراؤں میں۔ ان کے پاس ماضی کی تلخ یادوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان دنوں ان کا بسیرا ویرانوں میں ہی تھا۔ شاید اب وہ کسی ویرانے میں سکون کی گہری نیند سو رہے ہوں۔ ہم تب چھوٹے تھے، نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ ہمیں بھلا ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ ہم تو صرف اتنا جانتے تھے کہ ہمارا یہ بزرگ مہمان ہر 15 روز بعد ہمارے گھر آتے ہیں، ہمیں جڑی بوٹیوں سے بنی دوائیں دیتے ہیں اور 2-4 دن رک کر نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ان کا حلیہ بھی عجیب تھا۔ سفید برق داڑھی، سفید لباس، لمبا سا چوگا سر پر رومال، ہاتھ میں تسبیح، رنگت بھی سرخ و سفید۔ ہم انہیں بس دیکھتے رہ جاتے تھے۔ تب ہم تینوں بہن بھائی چھوٹے تھے اور دوڑ کر ان کا استقبال کرتے تھے، جیسا ہمیں انہیں کا انتظار ہو۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا سا جامن کا درخت تھا، جس کے قریب چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ مسجد میرے والد صاحب نے نوکروں سے بنوائی تھی۔ اس کی دیواریں کچی مٹی کی تھیں۔ ہم بابا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسی مسجد میں بٹھاتے تھے۔ جب بابا صاحب آتے تو ہم ان کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹلتے تھے۔ وہ ہمیں بڑی انکساری کے ساتھ منع کرتے، مگر ہم ان کی ایک نہیں سنتے تھے۔ کھانے کے وقت کھانا، چائے کے وقت چائے، اور رات کو سونے کے لیے بستر لا کر دیتے۔ گھر والے بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے اور فراغت میں ڈھوری بناتے تھے۔ اس کام میں ہم اس کا ہاتھ بٹاتے۔ وہ ڈھوری بیچ کر اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیتے تھے۔ جب وہ اون کے طرح سفید ریشم جیسی اپنی داڑھی کنگھی سے سلجھاتے تو وہ بڑی بھلی لگتی تھی۔ تب ہم معصوم بچے لہجے میں سوال کرتے، بابا صاحب کیا تم اپنی داڑھی کی اون سے ڈھوری بناتے ہو؟ وہ سارا سوال پر ہنستے تھے۔ تب ان کا جسم ہلکورے کھانے لگتا تھا۔
میری امی ان کی بڑی عزت کرتی تھیں۔ جب وہ آتے امی سارے گھر والوں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کی تفصیل لے کر بیٹھ جاتی۔ بابا صاحب بیماری کی دوا کی پوڑیاں بنا کر ان کو دے جاتے اور وہ اپنے صندوقچے میں ان کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ دیسی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ دوائیں بہت اچھی اور زیادہ اثر تھی۔ بابا صاحب کے ہاتھ میں شفا تھی۔ کتنا ہی پیٹ میں درد ہو یا دل میں تکلیف، بخار کی کیفیت ہو، ان کی دوائی ایک چٹکی سے ساری شکایت دور ہو جاتی تھی اور ہم بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ حکمت انہوں نے اپنے دادا سے سیکھی تھی، جو اپنے علاقے کے نامی گرامی حکیم تھے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ کوئی پوچھتا بھی تو یہی کہتے کہ ہم ایک مسافر ہوں، خدا کا بندہ ہوں اور بس۔ لیکن جب بڑے بھائی مہربان خان رات کو گھر لوٹتے تو اکثر مسجد میں ان کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ بابا صاحب نے بھائی کو ایک دن اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ان کی زندگی ان کی بیوی کی وجہ سے برباد ہوئی، جس سے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ افغانستان کے رہنے والے تھے۔ ان کی شادی اپنے رشتہ دار کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ اتفاق سے اس کا نام محبت تھا، جو اس کے والدین نے بیٹی کے لیے رکھا تھا۔ وہ بیوی کو بڑے چاؤ سے بیاہ کر لائے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ بابا صاحب اس پر فرفیاتہ ہو گئے اور اسے اپنا جیون ساتھی ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ سمجھنے لگے۔ وہ ان کے دل میں ایسے بس گئی جیسے ان کی سانس ہی محبت کے دم سے چلتی ہو۔ یہ بھی نام کی محبت نہیں تھی، بلکہ شروع میں اپنے شوہر کے لیے سراپا محبت تھی۔ شادی کے وقت بابا دولت خان 18 برس کے اور ان کی بیوی 16 سال کی تھی۔ دونوں کی زندگی سکون اور خوشیوں سے گزرنے لگی۔ گرچہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں تھا، مگر پیار کرنے والی بیوی کو پا کر انہوں نے یہی سمجھا کہ قدرت نے ساری کائنات انہیں بخش دی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر خوشی کے پیچھے غم اور ہر غم کے پیچھے خوشی ہوتی ہے۔ دولت خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کے گھر ایک رشتہ دار آتا تھا۔ اس کا روز روز آنا دولت خان کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا یہ شخص ان کی بیوی کی خاطر آتا ہے۔ تبھی انہوں نے بیوی کو سختی سے منع کیا، اگر میری غیر موجودگی میں یہ شخص ہمارے گھر آئے تو تم اسے اندر مت بلانا، کہہ دینا کہ دولت خان گھر پر نہیں ہے۔ جب وہ گھر پر ہوں تبھی آنا، تم دروازہ مت کھولنا، وہ خود شرمندہ ہو کر ہمارے گھر آنا بند کر دے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا، میں ویسا ہی کروں گی۔ کچھ عرصے بعد ایک روز دولت خان کسی کام سے گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص اس کے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے پرتکلف بآم رکھا ہوا ہے۔ ان کی بیوی ہنس ہنس کر اس شخص سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دولت خان برداشت نہ کر سکے، اسی وقت بندوق اٹھائی اور دونوں کو ہلاک کر کے خود وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس نے پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کر لیا اور مارا مارا پھرتا رہا، جیسے دیوانہ ہو گیا ہو۔ اسی طرح وہ افغانستان سے پشاور پہنچ گیا، جہاں چند دن ایک خدا ترس ڈاکٹر کے گھر رہا، جس نے اس کے پیروں کے زخموں کا علاج کیا۔ پھر اسی کی وساطت سے ہسپتال میں چوکیدار ہو گیا۔ 2-4 برس چوکیداری کرتا رہا، پھر ایک نرس اس میں دلچسپی لینے لگی اور آخر کار اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی۔ خان نے اسے بتایا کہ وہ شادی کرنے سے معذور ہے، کہ وہ دلی طور پر ایک اجڑا ہوا انسان ہے۔ نرس اصرار کرنے لگی تو اس نے جواب دیا، دیکھو پروین، میرا کوئی گھر بار نہیں ہے اور نہ ہی ٹھکانہ، میں آج یہاں ہوں، کل کہیں اور چلا جاؤں گا، اس لیے تم مجھ سے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ نرس نے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا۔ دولت خان کا اعتبار عورت ذات سے اٹھ چکا تھا، اس لیے وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اس کا دل توڑا تھا۔ ممکن ہے وہ بدگمانی کا شکار ہوا ہو۔ اس کی بیوی نے حکم عدولی کی تھی اور غیر شخص کو اس کی غیر موجودگی میں بلایا تھا۔
اس کے نزدیک یہ اپنے مرد کی عزت کو خاک میں ملانے والی بات تھی۔ تبھی اس کو محبت اور عورت ذات دونوں نفرت ہو گئی۔ پروین بھی ایک ضدی اور ہٹ دھرمی عورت تھی۔ وہ دولت خان کی خوبصورتی اور مردانیت وجاہت پر مر مٹی تھی۔ اس کے انکار سے پروین کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور اپنے بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک دن اسے جھوٹے الزام میں پھنسایا اور جیل کروا دیا۔ یوں بابا صاحب کو 7 برس کی سزا ہو گئی۔ بابا صاحب نے میرے بھائی سے کہا، میں سوچتا تھا کہ جس جرم کے لیے مجھے جیل جانا تھا نہ گیا، اور اب جب کہ الزام بے بنیاد اور میں بے قصور ہوں تو مجھے جیل ہو گئی۔ شاید یہ اسی جرم کی سزا تھی کہ بیوی کو محض بدگمانی میں قتل کیا تھا اور مجھے 7 سال کی سزا مل گئی۔ سزا کاٹنے کے بعد دولت خان بابا صاحب بن کر جیل سے نکلا، کیونکہ قید کے دوران اس نے خدا سے لو لگا لی تھی۔ وہ دن رات عبادت کرتا جنگلوں اور ویرانوں میں پھرتا رہا، کیونکہ اس کا دل آبادی میں نہیں لگتا تھا۔ اگرچہ اس نے اپنی پیاری بیوی کی روح تو اپنے جسم سے جدا کر دی تھی، مگر اس کی یاد کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال سکا۔ پھر اسی کی یاد میں اس نے درویش پیشی اختیار کر لی۔ وہ کہتا تھا، میری اصل دنیا میری محبت ہے، میری جیون بھر کی ساتھی مجھ سے نہ ہو سکی تو اس فانی دنیا سے میرا کیا واسطہ۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلے ہم بابا صاحب کو دیکھ کر دوڑ پڑتے تھے، ان کی طرف لپکتے تھے، پھر انہیں دیکھ کر احترام سے سلام کرنے لگے، کیونکہ اب ہمارا لڑکپن جوانی میں بدلنے لگا۔ اس کے بعد ہم شہر منتقل ہو گئے، پھر ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ نہ جانے وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہماری دعا ہے کہ خدا اس کا قصور معاف کرے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ انہوں نے بیوی کے قتل کے بدلے نہ سہی، جھوٹے الزام کی وجہ سے 7 سال کی طویل قید بامشقت اس دنیا میں کاٹ ہی لی تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔